فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہے۔ ہم آج سپر برین آف اسلام کا 27واں عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں اور 33واں حصہ شروع کریں گے، اور صفحہ نمبر ہے 224 اور عنوان کا نام ہے، جو کہ 27واں عنوان ہے، اس کا نام ہے اسباب امراض کے بارے میں جعفری نظریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نظریات امام جعفر صادق کے سائنسی کمالات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، ان میں ایک بیماری کا بعض روشنیوں کے ذریعے منتقل ہونا بھی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، بعض ایسی شعاعیں ہیں جو اگر ایک بیمار شخص سے تندرست شخص پر پڑیں تو ممکن ہے وہ تندرست آدمی کو بیمار کر دیں۔ یہاں پر اس بات کو ملحوظ نظر رکھیں کہ آب و ہوا یا جراثیم کے منتقل ہونے کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی، کیونکہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لوگ اس سے بے خبر تھے، بلکہ شعاع کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ بھی تمام شعاعوں کے بارے میں نہیں، صرف چند اقسام کے شعاعوں کے بارے میں، جو اگر ایک بیمار انسان سے ایک تندرست انسان پر پڑیں تو ممکن ہے اسے بیمار کر دیں۔ حیوانیات کے ماہرین، زولوجسٹ اور ڈاکٹر صاحبان نے اس نظریے کو بیہودہ خیال کیا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بیمار انسان سے تندرست انسان تک بیماری منتقل کرنے کا عامل بیکٹیریا یا وائرس ہوتا ہے، خواہ یہ بیماری کیڑوں مکوڑوں یا پانی یا ہوا کے ذریعے منتقل ہو، یا دو بیمار یا تندرست انسانوں کے ایک دوسرے سے براہ راست رابطے کے ذریعے۔ بیکٹیریا اور وائرس کے وجود کی شناخت سے قبل یہ خیال تھا کہ بیماریوں کے منتقل ہونے کا سبب بو اسمیل ہے، اور قدیم ادوار میں بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام اقدامات بو کو روکنے کے ذریعے انجام پاتے تھے، تاکہ ایک بیمار شخص کی بیماری بو کے ذریعے ایک تندرست شخص تک نہ پہنچ پائے اور اسے بیمار نہ کرے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بعض شعاعیں ایسی ہیں جو اگر بیمار شخص سے تندرست پر پڑیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔ صرف امام جعفر صادق ہی وہ انسان تھا جنہوں نے یہ فرمایا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس نظریے کو سائنسدانوں نے بیہودہ شمار کیا، لیکن جدید علمی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نظریہ حقیقی ہے۔ اگر بعض شعاعیں ایک بیمار شخص پر سے ایک تندرست انسان تک پہنچیں تو وہ اسے بیمار کر دیتی ہیں۔ روس میں پہلی مرتبہ اس حقیقت کا کھوج لگایا گیا۔ روس کے شہر نوو سائبرسک میں، جو کہ میڈیکل سائنس، کیمیا اور بیالوجی کے عظیم مراکز میں سے ایک ہے، وہاں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پہلے بیمار شخص کے خلیوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، اور پھر جو ہی یہ شعاعیں تندرست انسان کے خلیوں پر پڑتی ہیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں۔ اگرچہ بیمار شخص کے خلیوں اور تندرست انسان کے خلیوں کے درمیان معمولی سا رابطہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی بیمار شخص کے خلیوں سے بیکٹیریا یا وائرس نکل کر تندرست انسان کے خلیوں میں حلول کر گئے ہوں۔ نوو سائبرسک کے
سائنسدان جو تحقیق میں مصروف تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی زندہ عضو مثلاً دل یا گردے سے خلیات کا انتخاب کیا اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دیکھا کہ ان خلیوں سے چند اقسام کی فوٹان نکل رہی ہیں۔ بریکٹ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، روشنی کے ایک ذرے کو فوٹان کہا جاتا ہے، اور آج شعاؤں پر تحقیقات اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ ایک فوٹان پر بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے دوسرے حصے کے صحت مند خلیوں کو لے کر 2 محفوظ باکسز میں رکھ دیا، جن میں سے ایک سلیکا کا بنا ہوا تھا اور دوسرا شیشے سے تیار کیا ہوا تھا۔ سلیکا میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں سوائے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے کوئی شعاع نہیں گزر سکتی، اور عام شیشے میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے علاوہ تمام شعاعیں گزر سکتی ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد بیمار خلیوں کی شعاعیں سلیکا اور شیشے میں محفوظ خلیوں پر ڈالی گئیں تو معلوم ہوا کہ سلیکا کے باکس میں محفوظ خلیے بیمار ہو گئے ہیں، لیکن وہ صحت مند خلیے جو شیشے باکس میں محفوظ تھے بیمار نہیں ہوئے۔ چونکہ سلیکا میں سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے علاوہ کوئی شعاع نہیں گزر سکتی، لہٰذا انہی شعاؤں نے صحت مند خلیوں تک پہنچ کر انہیں بیمار کیا ہے، لیکن شیشے میں سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے علاوہ تمام شعاعیں گزر سکتی ہیں، اور چونکہ وہ شعاعیں صحت مند خلیات پر نہیں پڑیں لہٰذا وہ صحت مند رہے اور بیمار نہیں ہوئے۔ یاد رہے کہ صحت مند خلیوں پر پڑنے والی تمام شعاعیں بیمار خلیوں سے نکلتی ہیں، لیکن چونکہ صحت مند خلیے شیشے میں محفوظ تھے اور بیمار خلیوں سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کی زد میں نہیں آئے، لہٰذا سالم رہے۔ یہ تجربہ مختلف بیماریوں اور ایک جیسے یا متفرق خلیوں پر 20 سالوں کے دوران 5000 مرتبہ دہرایا گیا، کیونکہ نوو سائبرسک کے تحقیقاتی مرکز کے سائنسدان چاہتے تھے کہ تجربے کے نتیجے میں ذرہ بھر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ 5000 مرتبہ انجام پانے والے تجربے کا نتیجہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ بیمار خلیہ الٹرا وائلٹ شعاؤں سمیت تمام شعاعیں خارج کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب کبھی صحت مند خلیے بیمار خلیوں سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں بریکٹ میں یہ جملہ ہے کہ نہ کہ کوئی دوسری الٹرا وائلٹ شعاؤں کی زد میں آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو وہی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو اس مریض کے خلیوں کی بیماری ہوتی ہے۔ ان تجربات کو انجام دینے میں 20 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران صحت مند اور بیمار خلیوں کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہ تھا، جس سے یہ گمان پیدا ہوتا کہ وائرس یا بیکٹیریا ایک گروہ کے خلیوں سے دوسرے گروہ کے خلیوں میں نفوذ کرتے ہیں۔ 5000 تجربات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صحت مند خلیوں میں بیماری پیدا کرنے کا سبب وہ الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں جو بیمار خلیوں سے خارج ہوتی اور صحت مند خلیوں پر پڑتی ہیں۔ اگر بیمار انسان کے خلیوں سے خارج ہونے والی شعاؤں کو کسی طرح روک دیا جائے تو صحت مند خلیے بیمار نہیں ہوں گے، اور اینٹی بائیوٹک ادویات جو بیکٹیریا یا وائرس کو مارتی ہیں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیمار جسم سے ان خلیوں سے خارج ہونے والی شعاعیں اتنی کم اثر ہو جاتی ہیں کہ وہ مزید نقصان دہ نہیں رہتی۔ روسی سائنسدانوں کے تجربات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بدن کے خلیوں میں سے ہر ایک شعاعیں خارج کرنے والا اور شعاعیں وصول کرنے والا ہے۔ اگر ایک صحت مند خلیہ ایک بیمار خلیے سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاع کو وصول یا ریکارڈ کرے تو وہ صحت مند
خلیہ بھی بیمار ہو جائے گا، لیکن اگر الٹرا وائلٹ شعاعوں کو خارج کرنے والا خلیہ بیمار نہ ہو تو اس کی شعاعیں صحت مند خلیوں میں بیماری نہیں پیدا کر سکتی۔ متعدد تجربات کی روشنی میں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اگر کچھ صحت مند خلیے ٹاکسن کے ذریعے کے اثر سے بیمار ہو جائیں اور الٹرا وائلٹ شعاعیں خارج کریں تو ان کی شعاعیں ان صحت مند خلیوں کو بھی بیمار کر دیتی ہیں جن کا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ٹاکسن ایک زہر کا نام ہے جو ہمارے جسم کے بعض اعضاء پیدا کرتے ہیں اور ان کا خلیوں کو بیمار کرنے کا طریقہ بیکٹیریا اور وائرس سے مختلف ہے۔ خصوصاً نصف عمر کے بعد بدن میں ٹاکسن بنانے کے جو عوامل ہیں ان میں ایک زیادہ اور مقوی غذا بھی ہے۔ بہرحال ٹاکسن ایک زہر ہے جو صحت مند خلیوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو خلیے ٹاکسن کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور شعاعیں خارج کرتے ہیں وہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے صحت مند خلیوں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ یعنی اس بات کا انحصار صرف اسی پر نہیں کہ وائرس اور بیکٹیریا کے ذریعے ہی بیمار ہونے والے خلیے صحت مند خلیوں کو بیمار کر سکتے ہیں بلکہ ٹاکسن کے ذریعے بیمار ہونے والے خلیے بھی الٹرا وائلٹ شعاعیں خارج کر کے صحت مند خلیوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ علمی حقیقت جو 20 سال کے عرصے میں 5000 تجربات کے نتیجے میں پایۂ ثبوت کو پہنچی، کوئی جدید نظریہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے لیے بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے کے سلسلے میں نئی راہیں کھلیں۔ وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ بیماری کے نمودار ہونے کے بعد جسم کے کچھ خلیے بیمار خلیوں سے خارج ہو کر صحت مند خلیوں کی طرف رخ کرنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے راستے میں رکاوٹ بنے اور اس طرح بیماری کے پھیلنے میں رکاوٹ ثابت ہوئے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیوں کو بیمار ہی نہ ہونے دیا جائے کہ وہ الٹرا وائلٹ شعاعیں خارج کر کے تندرست خلیوں کو بیمار کر دیں۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں اگر علاج معالجے کی کوئی جدید روش دریافت ہوتی ہے تو اس روش پر انحصار کرتے ہوئے اس سے کافی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ تمام امراض کا اس روش کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس طبی روش کے دریافت کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ سرطان سمیت تمام بیماریوں کا علاج اس طریقہ کار سے ہو سکتا ہے۔ خصوصاً وہ سائنسدان جنہوں نے یہ روش دریافت کی، انہوں نے اس طریقہ کار کی نشاندہی نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ بیمار خلیوں سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ دریافت علمی نقطہ نگاہ سے قابل توجہ ہے اور اس پر اتنا کام اور تحقیق ہوئی ہے کہ اب اس کی صحت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ محقق سائنسدانوں نے معلوم کر لیا ہے کہ خلیوں کا ایک گروہ اگر چند بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو ان میں سے ہر بیماری ایک مخصوص قسم کی فوٹان خارج کرتی ہے۔ یہ سائنسدان اب ان فوٹانوں کے جدول اور ان کی اپنی اصطلاح میں ان فوٹانوں کے کوڈ کو تیار کرنے میں مشغول ہیں جو بیمار خلیے مختلف قسم کی بیماریوں کی اقسام کی وجہ سے خارج کرتے ہیں اور چونکہ بیکٹیریا یا وائرس اور ٹاکسین کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں کوئی ایک یا دو نہیں، لہٰذا اس جدول کے تیار کرنے میں ایک عرصہ لگے گا۔ البتہ جدول کی تکمیل کے دوران کئی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ انفلوئنزا کے وائرس سے بیمار ہونے والے خلیے کون سی شعاع خارج کرتے ہیں اور وہ کتنی ہیں یا ان کی لمبائی وغیرہ کتنی ہے، تو انفلوئنزا کے علاج معالجے اور صحت مند خلیوں کو بیمار ہونے سے روکنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں اور جو نتائج حاصل ہوئے ہیں
وہ روسی سائنسدانوں کے نتائج سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ نتائج امریکہ کے سائنسی رسالوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس موضوع پر ایک محقق ڈاکٹر جوہن اوٹ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران امام جعفر صادق کا یہ نظریہ کہ روشنی کی بعض شعاعیں بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، جسے اس زمانے میں اور اس کے بعد بیہودہ خیال کیا جاتا رہا، آخرکار حقیقت ثابت ہوا، اور آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ الٹرا وائلٹ شعاعیں جب بیمار اجسام سے خارج ہو کر تندرست اجسام پر پڑتی ہیں تو انہیں بیمار کر دیتی ہیں، جبکہ سورج سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوا کی عدم موجودگی میں جانداروں کے بدن پر پڑیں تو ان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن یہی شعاعیں چونکہ ہوا کی موجودگی میں زمین پر جانداروں کے اجسام پر پڑتی ہیں تو کسی جاندار کو بیمار نہیں کرتی۔ بہرحال بائیولوجی اور جدید طبی تحقیقات نے 1250 سال کے بعد امام جعفر صادق کے نظریے کی صحت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ امام جعفر صادق کے نظریے کی صحت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے، پرانے زمانے میں بیماری کے منتقل ہونے کا واحد ذریعہ بیماری کی بو کو خیال کیا جاتا تھا، لیکن قدیم زمانوں میں انسان اس بات کا کھوج لگا چکا تھا۔ بعض امراض متعدی ہیں اور ایک سے دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ فرانس میں موجود ایک مصری پاپیروس دستاویز، جس کا تعلق 15ویں صدی قبل مسیح سے ہے، تحریر ہے کہ مصری لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ساحل پر لنگر انداز ہونے والی کشتیوں کے مسافروں کو مصر کے ساحل پر اترنے کی اجازت قبل مسیح سے ہے، تحریر ہے کہ مصری لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ساحل پر لنگر انداز ہونے والی کشتیوں کے مسافروں کو مصر کے ساحل پر اترنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اس دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ 15ویں صدی قبل مسیح میں کشتیاں مصر کی جانب سفر کرتی تھیں اور وہاں تک مسافر لے جاتی تھیں، اور آج سے 3500 سال پہلے بھی کم از کم بحر روم اور بحر احمر میں جہاز رانی عام تھی۔ اس بات کا احتمال ہے کہ سمندری جہاز اس ڈر سے کہ راستہ گم نہ ہو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اگر پاپیروس کی دستاویز کے علاوہ کوئی اور دستاویز اس بات کا ثبوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدمی قدیم زمانے سے متعدد امراض سے واقف تھا، تو صرف یہی دستاویز یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ آدمی 35 صدیاں پہلے اس بات سے آگاہ تھا کہ بعض امراض ایسے ہیں جو ایک انسان سے دوسروں تک پھیلتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے علوم نے امام جعفر صادق کے اس نظریے کی تصدیق کر دی ہے کہ روشنی کی بعض اقسام بیماریوں کے پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، تو کیا اس بنا پر یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ متعدی بیماریاں جو کسی جگہ اچانک نمودار ہوتی ہیں وہ روشنی کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں، کیونکہ الٹرا وائلٹ شعاعیں بیمار خلیوں سے خارج ہونے کے بعد ارد گرد پھیل جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں متعدی بیماری کے وجود کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا، وہاں اچانک ایک آدمی اس وبائی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے روس اور امریکہ کے ماہرین، جنہیں یقین ہے کہ بیمار خلیوں سے لیور کے ذریعے صحت مند خلیوں تک پہنچتی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ بیماری کا نفوذ کیسے ہوتا ہے، جبکہ انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ الٹرا وائلٹ شعاعیں جو بیمار خلیات سے خارج ہوتی ہیں صحت مند خلیوں میں بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ روشنی کی حرارت کیسے صحت مند خلیے میں بیماری کو جنم دیتی ہے۔
کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ روشنی کی حرارت صحت مند خلیے میں بیماری کو جنم دیتی ہے، اس وقت تک اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ کسی علاقے میں ناگہاں پھوٹ پڑنے والی متعدی بیماری، جہاں اس بیماری کے پھوٹ پڑنے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے پھوٹتی ہیں۔ چونکہ ہم الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے بیماری کے پھیلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ الٹرا وائلٹ شعاعیں جب ایک بیمار خلیے سے تندرست خلیے پر پڑتی ہیں تو اسے کیسے بیمار کرتی ہیں، پس ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسانی علم وائرس کے بیماری پھیلانے کے عمل کے ایک حصے کے متعلق کوئی اطلاع نہیں رکھتا۔ انسانی علم یہ جانتا ہے کہ وائرس خلیے میں جگہ گھیر کر اسے تباہ کرنے پر لگ جاتا ہے، اور جو کوئی دوائی مریض کو دی جاتی ہے تو وہ دوائی وائرس کی نابودی میں مدد کرتی ہے۔ بہرکیف اس بارے میں بھی ابھی تک بعض چیزوں سے انسانی علم آگاہ نہیں ہے، چونکہ علم نے نہ تو ابھی خلیے کو بخوبی پہچانا ہے اور نہ ہی وائرس کی شناخت کر سکا ہے۔ اگر انسانی علم یہ جان لے کہ بدن کے خلیے کیسے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ضرور بڑھاپے پر قابو پا لے۔ امریکی اور روسی سائنسدانوں کی تحقیقات کے نتیجے میں ثابت ہو چکا ہے کہ فوٹون، جو روشنی کا ایک ذرہ ہے، اس کا شمار الٹرا وائلٹ شعاعوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بیمار خلیے سے خارج ہو تو صحت مند خلیے کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ بہرکیف شاید انسانی علم سے اندازہ لگانے سے فوٹون کے ذریعے بیماری کے پیدا ہونے کی حالت اتنی مختلف ہو کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ بیماری کے پیدا ہونے کا سبب اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم خیال کرتے ہیں۔ فزکس سمیت مختلف علوم کے بارے میں امام جعفر صادق کے نظریات یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ فزکس سمیت دوسرے علوم کے بارے میں آپ کے ایسے نظریات ہیں جن کی تائید آج کل کے علوم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علاوہ جتنے وجود اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان کی ضد بھی موجود ہے، لیکن ان اضداد میں تصادم نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تصادم وجود میں آ جائے تو بعید نہیں کہ یہ کائنات ویران ہو جائے۔ یہ نظریہ آج کے مادہ اور ضد مادہ کے نظریے سے ملتا جلتا ہے، جس کا ہم مختصراً گزشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب بحث کی مناسبت سے امام جعفر صادق کے نظریے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ کا نظریہ تھیوری کے مرحلے سے گزر کر عملی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور بتدریج سائنسدان مختلف ممالک میں عناصر کے ضد مادہ کو دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مادہ اور ضد مادہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ عناصر کے مادہ کے ایٹموں میں الیکٹران پر منفی اور پروٹون پر مثبت برقی بار ہوتا ہے۔ ابھی تک کسی نے تجربہ نہیں کیا کہ اگر مادہ کے ایٹم ضد مادہ کے ایٹموں سے متصادم ہو جائیں اور دھماکہ ہو تو کیا ہوگا۔ اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تھیوری تک محدود ہے، اور ایسا ہی ہے جس طرح 1944 کی گرمیوں سے پہلے یورینیم کے ایٹموں کے دھماکے کے بارے میں کہا جاتا تھا، جبکہ اس وقت تک امریکہ نے اپنے ملک میں ایٹمی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ ایٹم بم کا تجربہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہو، اور اس کے بعد آج تک کئی مرتبہ ایٹمی ہائیڈروجنی دھماکے ہوئے، لیکن کرۂ زمین کے عناصر دھماکے کا شکار نہیں ہوئے۔ ایٹم بم کے دھماکے اور مادہ ضد
دھماکے اور مادہ و ضد مادہ کے دھماکے میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ایٹم بم ہائیڈروجن بم پھٹتا ہے تو مادے کا کچھ حصہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے اور مادے کا زیادہ حصہ بیکار رہ جاتا ہے، یعنی وہ توانائی جو تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، توانائی کو مادے میں تبدیل کرنے کا قانون جسے آئنسٹائن نے وضع کیا یہ ہے۔ اس قانون کے مطابق جو کچھ ایک ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم میں ہے، اگر وہ سب کچھ توانائی میں تبدیل ہو جائے تو بہت زیادہ توانائی وجود میں آتی ہے۔ انگلستان کے ایک ماہر طبیعیات جول نے، جس کے نام پر ایک مقناطیسی پیمانے کا نام رکھا گیا ہے اور جو 19ویں صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے، اس کے بقول اگر 1 کلو گرام مادہ تمام کا تمام توانائی میں تبدیل ہو جائے، اس طرح کہ اس سے دھواں اور راکھ بھی وجود میں نہ آئے، تو کائنات محو ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور ماہر طبیعیات آئنسٹائن نے 20ویں صدی میں مادے کو توانائی میں تبدیل کرنے کے قانون کے ذریعے اس بات کی نشاندہی کی کہ اگر 1 کلو گرام مادہ مکمل طور پر توانائی میں تبدیل ہو جائے تو کائنات فنا نہیں ہوگی۔ لیکن بنی نوع انسان آج تک ایٹمی اور ہائیڈروجنی بموں کے ذریعے مادے کو مکمل طور پر توانائی میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں، صفحہ نمبر 230 پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔